زہر کھانے کے لیے پیسے نہیں، آپریشن کیسے کریں گے؟ اپنی ذاتی مفادات کی خاطر 30 سیٹوں والی پارٹی کی وزیر اعلیٰ اور 17 سیٹوں والا وزیر اعظم اور بنا کسی ووٹ کے صدر بنا ڈالا۔ اس ملک کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ السلام علیکم میرے پاکستانیوں، آپ دیکھ رہے ہیں لا اینڈ اسٹیٹ ود ایڈوکیٹ عتیق الرحمان صدیقی۔ چند اہم خبریں اور اس پر مختصر تجزیہ۔ کل عدت اپیل میں سزا معطلی کی درخواست زیر دفعہ 426 ضابطہ فوجداری میں وہی ہوا جو میں نے اپنے گزشتہ ویلاگ میں کہا، یعنی کہ کل ایڈیشنل سیشن جج افضل موجوکا نے عمران خان صاحب اور بشا بی بی کی درخواست معطلی وہ ڈسمس کر دی۔ اس کے علاوہ چین نے پاکستان کو سی پیک فیز 2 شروع کرنے سے پہلے سیکیورٹی بہتر کرنے اور سیاسی حالات میں استحکام لانے کا کہہ دیا ہے۔ امریکی کانگریس میں جو ایوان نمائندگان ہے، جو کہ لوور ہاؤس بھی کہلاتا ہے، اس نے 7 کے مقابلے میں 368 ووٹوں سے پاکستان میں عوام کو دبانے اور 8 فروری کو الیکشن کو فراڈ قرار دیتے ہوئے اس میں بے ضابطگی کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں میں ججز کا رویہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس سے ان کے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کو کاری ضرب لگ رہی ہے۔ تو سب سے پہلے چائنا کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف تقریباً 1 ماہ پہلے اپنے پورے لاہو لشکر کے ساتھ چائنا گئے تھے تاکہ چائنا سے کسی طرح سے بھی انویسٹمنٹ لائی جا سکے یا پھر قرض لیا جا سکے۔ اس کے لیے وہ مختلف شہروں پر بھی گئے، لیکن مختصر یہ کہ ان کو ناکامی ہوئی۔ 2-3 پروجیکٹ جو پینڈنگ تھے، اسپیشلی جو بڑے پروجیکٹ سے ML1 کا اور کچھ ڈیمز کا، اس پہ بھی ان کو کوئی جواب نہیں ملا۔ ٹکا سا جواب یہی ملا کہ جناب سیکیورٹی ٹھیک کریں اور اپنے سیاسی حالات ٹھیک کریں۔ اس کے بعد چند دن پہلے چائنا کے فائنانس منسٹر پاکستان آئے اپنے ٹیم کے ساتھ اور پاکستان میں اسٹیک ہولڈر سے ملے، اور یہاں پر بھی ان کو یہی فوکس ہوا کہ پہلے یہ ٹھیک کریں، اس کے بعد ہم فیز 2 میں جائیں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پہلے فیز میں چائنا نے پاکستان میں 26 ارب ڈالر انویسٹ کیے ہیں، اور وہ جو انویسٹمنٹ ہے زیادہ تر انفراسٹرکچر بنانے میں اور انرجی پروجیکٹس میں تھے۔ اب آگے جو ہے مختلف جگہ کے انہوں نے بنانے تھے، سٹیز بنانی تھی، انڈسٹریل زون بنانا تھا اور بہت سے کام کرنے تھے، لیکن اس پہ وہ ریلیکٹنٹ ہے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ، چائنا نے ہمیشہ پاکستان کو ٹاپ پرائرٹی دی اپنے ریلیشن میں، لیکن اب چائنا کی فارن پالیسی میں پاکستان کا جو تعلق ہے اور اس کا جو کیڈر ہے وہ ڈاؤن گریڈ کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ پاکستان اور چائنا کے حالات، پاکستان میں جہاں تباہ کاری ہوئی ہے 2 سالوں میں، وہاں پر ہم اپنے دیرینہ اور ٹائم ٹیسٹڈ دوست کو بھی دھوکہ دینے سے باز نہیں آئے، جس کی وجہ سے ان کا کوئی قصور نہیں، ہمارا قصور ہے، ہم نے ان کو ڈچ کیا، جس کی وجہ سے اب چائنا ہم سے ریلیکٹنٹ ہے اور دوری اختیار کر رہا ہے۔ رشیا بھی آپ کو معلوم ہے کہ اس کی وجہ سے دوری اختیار کر رہا ہے، ہم نے جو کیا۔ دوسری طرف امریکہ میں بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، آپ کو معلوم ہے کہ ورسیز پاکستانیز، خاص کر جو ڈاکٹر کمیونٹی ہے امریکہ میں پاکستان ورسیز، انہوں نے بڑی ہمت کی اور پہلے بھی لابنگ کے ذریعے ان کو کوشش کی ہے بتانے کے لیے کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ فسطائیت ہے، وہ غیر جمہوری دور ہے، غیر آئینی ہے، اور پاکستان میں چند لوگ جو ہے پاکستان کو چلا رہے ہیں، جبکہ جو اس وقت نظر آ رہی ہیں جمہوری حکومتیں وہ فیک ہیں، جعلی ہیں، فارم 47 کی پیداوار ہے، وہ ڈکٹیشن پر عمل کر رہے ہیں انہی غارت گروں کے، انہی فسطائیوں کے۔ اسی لابنگ میں، جس میں گلوبل پاکستان اور ڈاکٹر کی ایسوسیشن اوورسیز نے بڑی امریکہ میں بڑا کام کیا، اور پھر ریزولوشن لانے میں جو کانگریس مین ہیں میک کارمکس، ان کے ذریعے لے کر آئے، اور پھر ایور میلنگ میجارٹی میں سمجھتا ہوں 7 کی کوئی اہمیت نہیں ہے 368 کے مقابلے میں، اور قرارداد ہے وہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں، اور اس پہ تجزیہ چھوٹا سا مختصر تھا، ویسے تو یہ قرارداد ہی بتا سکتی ہے کہ اب وہ ان کی کیا پوزیشن ہے اور پاکستان کے خلاف سٹانس کیا لے رہے ہیں، کیونکہ آگے وہ حکومت کو بھی انفلوئنس کریں گے، امریکن کو، امریکی کانگریس۔ اس کے علاوہ پاکستان ایوان نمائندگان کی قرارداد میں پاکستان پر آزادی صحافت، اظہار رائے، پرامن اجتماع کی بنیادی ضمانتوں کے احترام پر زور دیا گیا ہے۔ قرارداد میں پاکستان کے انتخابی اور عدالتی عمل میں مبینہ مداخلت کی بھی مذمت کی گئی ہے۔ قرارداد میں سن 2022 میں پاکستان میں آنے والے سیلاب اور اس کے بعد امریکی امداد کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، جبکہ 2022 میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی منظوری
اسمبلی کی تحلیل اور پھر بعد میں پیش آنے والے واقعات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ پاکستان امریکہ کا ایک اہم شراکت دار ہے اور ساتھ ہی اس نے انسانی حقوق کی پاسداری کے عالمی معاہدوں پر دستخط کر رکھے ہیں۔ قرارداد کے مطابق پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی شکایت عام ہے اور امریکی محکمہ خارجہ میں بھی مختلف مواقع پر اس حوالے سے اپنے تفضیلات کا اظہار کرتا رہا ہے، اور پاکستان میں جو 8 فروری 2024 کے الیکشن ہوئے ہیں وہ ڈوبیس ہیں، فری فیئر اور ٹرانسپر الیکشن نہیں ہوئے، اور جس طرح سے سیاسی پارٹیوں کے ساتھ کیا گیا، ہر ایک بڑی پارٹی کے سربراہ کو جیل میں ڈالا گیا ہے، وہ تشویشناک ہے، اور اس پہ انویسٹیگیشن پاکستان کرے۔ پاکستان کا اسٹانس آ گیا جو ایز یوزول آتا ہے، اور انہوں نے ڈینائی کرنے کی کوشش کی ہے کہ نہیں جی آپ ہمارے معروضی حالات کو نہیں جانتے، اور ایک شخص نے یہ کہا ہے کہ امریکہ میں بھی دھاندلی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے ہاں دھاندلی ہوئی ہے تو امریکہ میں بھی دھاندلی ہوئی۔ مختصر یہ صرف زبانی کلامی باتیں ہیں، ان کی اتنی ہمت نہیں کہ امریکہ کو جواب دے سکے۔ غلام کی کبھی کوئی آواز نہیں ہوتی، نہ غلام کی کوئی اوپینین ہوتی ہے۔ مختصر یہ ہے کہ اس کے کانسیکوینس بہت آگے ان کے لیے خطرناک نکلیں گے، اور جتنی یہ ریزولوشن ہے جو ریزولوشن نمبر 901 ہے، اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے کانگریس مین یقینی طور پہ پریشر کریں گے یو ایس گورنمنٹ کو، اور پاکستان پہ پابندیاں آگے بہت سی چیزیں لگ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو یہاں پر انلیگل اور ان کانسٹیٹیوشنل سٹیپس لے رہے ہیں جو کہ اسٹیک کو لے رہے ہیں، چاہے وہ سول کریسی سے ہے یا ملٹری کریسی سے ہے یا سیاسی مافیا سے ہے، ان پہ پابندی یورپ میں بھی لگ سکتی ہے اور امریکہ میں بھی لگ سکتی ہے، اور ان کے پہ کرمنل کیسز بھی وہاں پر لاج ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان دونوں کے علاوہ کانسیکوینس یہ ہو سکتے ہیں کہ امریکہ نے سٹارٹ کیا ہے ٹرانس سپریشن ایکٹ کے حوالے سے کام ہو رہا ہے کہ امریکہ میں جو اوورسیز پاکستانی کوئی رہ رہا ہے اور ان کے کسی رشتہ دار کو یہاں پر تکلیف دی جاتی ہے، پرابلم کی جاتی ہے، یا ان کے خلاف یہاں پر کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے، تو امریکہ پہ بھی آپ ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں۔ اور امریکہ میں واضح طور پہ اس ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس پھر رائٹ آف پریمپشن ہوگا اور ہم کارروائی کر سکتے ہیں کسی ایسے شخص کے خلاف جو امریکہ میں مقیم ہے اور اس کے خلاف سٹیپ لے رہا ہے یا ان کے فیملی کے خلاف لے رہا ہے۔ تو یہ کانسیکوینس، یہ دو چیزیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر پاکستان کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، پاکستان کی خارجہ پالیسی ختم ہو گئی ہے، پاکستان کی سیاست ختم ہو گئی ہے، پاکستان کا پورا جوڈیشل سسٹم کلیپس ہو گیا ہے، اوورال تمام پہلو جو ہیں پاکستان کے مائنس چل رہے ہیں، تو یہ بھی بڑی تشویشناک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری خبریں ہیں کہ عدالتوں کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی جوڈیشری میں ایک رینیسنس ہوا ہے، اور رینیسنس کب ہوا ہے؟ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 میں سے 6 ججز نے لیٹر لکھ کے بتایا کہ اس طرح ہماری ایجنسی ہمیں انفلوئنس کرتی ہے، ہراس کرتی ہیں، اور بہت سے واقعات بھی لکھے جس پہ انہوں نے ججز کو انفلوئنس کے ساتھ ساتھ ان کی فیملی کو تنگ کرنے کی کوشش کی، ان میں کیمرہ گھروں میں انسٹال کیا گیا، ان کو آبزرو کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی جب سپریم کورٹ میں میٹر گیا تو پھر تمام ہائی کورٹ والوں سے پوچھا گیا تو ان کی بات کو تمام نے سیکنڈ کیا، پشاور ہائی کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ نے، کوئٹہ ہائی کورٹ نے، سندھ ہائی کورٹ نے، اور اس کی بات پہ جو ہے نا لاسٹ نیل ٹو دا کافن وہ جج محمد عباس، جج انسداد دہشت گردی سرگودا نے پوری کر دی۔ انہیں بڑی ڈیٹیل لکھی ہے، وہ میں ویلاگ کر چکا ہوں، اور بتایا کہ کس طرح ہماری ایجنسی ISI اور ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کر کے انفلوئنس کر رہی ہے، ہمیں تنگ کر رہی ہے، اور یہ تمام ایشوز اب آپ یہ دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ میں بھی رینیسنس ہے۔ تقریباً چند ماہ پہلے یہ بات نہیں تھی، اب آپ اس کو کیس دیکھ لیجئے، یہ جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو کیس ہے جو کہ کل بھی تھا، 3 دن سے چل رہا تھا، لیکن اب یہ منڈے پہ ڈال دیا گیا ہے۔ مخصوص نشستوں میں پہلے ویلاگ میں کر چکا ہوں کہ 8 ججز آئین اور قانون کے حساب سے بات کر رہے ہیں اور کچھ ججز خاموش ہیں۔ تو قاضی صاحب ہی ہیں جو کہ بی ٹیم، ہمیشہ میں کہتا ہوں وہ بی ٹیم ہے، الیکشن کمیشن اے ٹیم ہے، فسطائیوں کے اور غارت گروں کے، تو اس کے علاوہ وہ بول نہیں رہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ 8 ججز کی میری اوپینین سے وہ یا تو سنی اطاعت کونسل کو سیٹیں دے دیں گے اور انشاءاللہ دیں گے، لیکن ورس بھی سوچا جائے تو ان کو سیٹیں نہیں دینے لگے، جو ان کی بیڈ انٹینشن مالا فیڈی فار دا فیوچر ہے کہ ایکسٹینشن قاضی صاحب بھی لینا چاہتے ہیں، اور ہمارے آرمی چیف جو ہیں جنہوں نے ہر کام میں مداخلت کی ہے پاکستان کے افیئرز میں، جو کہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، ان دونوں نے اپنی ایکسٹینشن کے پلان کیا، پھر مختلف آئین کی امینڈمنٹس لا کے جو رہی صحیح کسر ہے پوری نکالنے کی کوشش کریں گے۔ اسی کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں انہوں نے دوبارہ سے ایک ریوائول کیا ہے اور پھر یہ مضبوط ہوئے اس میں، جس میں جسر عطر من اللہ صاحب کو میں ہیٹس آف کہتا ہوں کہ وہ ہمیشہ آئین و قانون کی بات کرتے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں، اور منیب اختر ماشاءاللہ ایک لرنر بندے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ اگر
ان کے پاس تعداد ہوتی قاضی صاحب کے پاس تو شاید کل ہی فیصلہ سنا دیتے. اب اردو میں کہتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں کہ پانی اچ مدانی پھیرنا. اب یہ پانی میں مدانی پھیر رہے ہیں ٹائم گین کرنے کے لیے، کسی طرح سے 2-4 ججز کو کنونس کر لیا جائے. اور بقول شہباز گل 2 ججز پہ کام بھی ہو رہا ہے اور ان کو کوشش کی جا رہی کنونس کرنے کے لیے جو ججز کالونی ہے وہاں پر جو آمد و رفت ہو رہی ہے کہ کسی طرح کے قاضی صاحب کے انسٹانس پہ کیا جائے. کیونکہ قاضی صاحب جو بقول شہباز گل وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قاضی صاحب ہر حال میں اپنی ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں. تو یہ چند ڈیولپمنٹس ہیں، لیکن ان کو انشاءاللہ کامیابی نہیں ہوگی. نہ صرف عوام جاگ چکی ہے بلکہ اب کورٹس بھی جاگ رہی ہیں، اور زیادہ تر ججز میں سمجھتا ہوں وہ اپنے کانشنس کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں. یقینی طور پہ چند ججز ان غارت گروں کو ہر سطح پہ کورٹ آف میجسٹریٹ میں بھی یا کورٹ آف سیشن میں بھی یا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں مل جاتے ہیں. لیکن سارا سسٹم کرپٹ نہیں ہے، سارا سسٹم مینج، کنٹرول اور کمپرومائز نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے. لیکن جیسے جیسے حالات بڑھ رہے ہیں وہ تشویشناک ہے. جو بھی محب وطن پاکستانیوں کا ہمت کرے گا. اور آپ آخری بات جو کہ ضرب استحکام عزم استحکام شروع کرنے لگے تھے اس میں ناکامی، اس میں ڈیٹیل نہیں جاتا. ان کو فی الحال تو ناکامی ہوئی ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارا انڈیا ہمیشہ ہماری کتابوں میں مطالعہ پاکستان میں بتایا جاتا تھا کہ ہمارا جو ہے دشمن انڈیا ہے. اب جب سے 9 اپریل 2022 ہے انڈیا دشمن نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کوئی ماجرائی نہیں ہو رہی، کوئی باتوں کی جنگ نہیں ہو رہی، کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی، کوئی بارڈر پہ جنگیں نہیں ہو رہی. اور سارے انالیسس بات متفق ہے ساری جنگ اب لے جا رہے ہیں افغانستان کی طرف، جو کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا پلان ہے. اور کل فضل الرحمان نے جو پارلیمنٹ میں کہا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جناب باجوہ صاحب آئے تو اس نے کہا کہ جناب میں نے بہت بڑا کام کیا ہے اور افغانستان پاکستان کے درمیان باڑ لگا دی ہے. اور یہ صاحب جو آئے ہیں انہوں نے باڑ اکھاڑنی شروع کر دی ہے. اب فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ جناب پینیٹریشن اسی وجہ سے پاکستان میں ہو رہی ہے لیکن یہ کروائی جا رہی ہے. اور ڈی آئی خان، وزیرستان اور بہت سے علاقوں کا نام لیا کہ خدا نہ خواستہ ملت اسلامیہ کا چند مہینوں میں قائم ہو جائے. تو یہ چیزیں کروائی جا رہی ہیں. جس سے پہلے بتایا گیا ہمارا امریکہ، ہمارا افغانستان ہمارا دشمن ہے. یہ بہت سی ڈیولپمنٹ ہے جو میں بتا چکا ہوں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پاکستان کو اس لہج پہ لانا چاہتا ہے کہ اپنی مرضی سے پاکستان کے فیوچر کو ڈیسائیڈ کیا جائے. اب اس میرے لفظ میں کہ پاکستان کے فیوچر کو ڈیسائیڈ کیا جائے اس میں بہت سے پوائنٹ آف ویو ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. تو میں اس پہ زیادہ نہیں جانا چاہتا. لیکن پاکستان کے آگے حالات جو نظر آ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں نظر آ رہے. پاکستان کی تمام چیزوں کو برباد کیا جا رہا ہے اور یہ آرگینکلی نہیں ہو رہا، یہ بڑے ڈیلیبریٹ طریقے سے تمام کیا جا رہا ہے. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے تمام پلان کو، ایجنڈوں کو ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہے ان غارت گروں کے ذریعے. اور ان غارت گروں نے آگے اپنے ٹاؤٹ رکھے ہوئے ہیں، سلیوز رکھے ہوئے ہیں، نوکر رکھے ہوئے ہیں، ڈنڈے کے زور پہ، طاقت کے زور پہ، پیسے کے زور پہ یا مختلف. بٹ یہ تمام تھی آج میرا تجزیہ. انشاءاللہ نیکسٹ پہ پیش ہوں گے جو پی ٹی آئی میں کیا کچھ چل رہا ہے اس حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس پہ میں اپنا کمنٹس دوں گا. لیکن جانے سے پہلے میں گزارش ہے کہ آپ میرے چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میرے ویلاگ آپ کو ریگولر ملتے رہیں. نیکسٹ ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجئے. والسلام. پاکستان زندہ باد، عوام زندہ باد.